کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ ایک بار شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک لیکن اس میں اب انجینئرنگ ہوگی، ذرا صبر سے سننا ہے۔ دریا کی طرف گزرے، وہاں ایک 90 سالہ بڑھیا کو دیکھا جو زار و قطار رو رہی تھی۔ وہ ان پڑھ تھی، نہ اس کو ٹائم دیکھنا آتا تھا نہ کچھ۔ ایک مرید نے بارگاہ غوثیت مآب میں عرض کی، یا مرشدی، کیا بول؟ اس ضعیفہ کا ایک اکلوتا خوب رو بیٹا تھا، تو کیا ناچو میں؟ بیچاری نے اس کی شادی رچائی، دولہا نکاح کر کے دلہن کو اسی دریا میں کشتی کے ذریعے اپنے گھر لا رہا تھا ٹوں 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 ٹوں۔ کہ کشتی الٹ گئی اور دولہا دلہن سمیت ساری بارات ڈوب گئی۔ جب ٹالنے کی باری ہے کوئی نہیں ٹال سکتا۔ اس واقعے کو آج 12 برس گزر چکے ہیں، تو جا پھر پوتو کوئی اور بندہ لاب۔ مگر ماں کا جگر ہے، بیچاری کا غم جاتا نہیں۔ یہ روزانہ یہاں دریا پر آتی اور بارات کو نہ پا کر روک دھو کر چلی جاتی ہے۔ تو ٹینشن کس گال دی اللہ دے بندے ہو، جاؤ اپنا اپنا کام کرو۔ میرے مرشد میرے غوث پاک شہنشاہ ولایت تھے، سراپا کرامت تھے، آپ کو اس پر بڑا ترس آیا۔ اے تے تو کولوں لا رہے۔ آپ نے اللہ رب العزت عز و جل کی بارگاہ عظمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ ٹھیک ہے۔ چند منٹ تک کچھ بھی ظہور نہ ہوا۔ بےتاب ہو کر بارگاہ خداوندی میں عرض کی، بہت چنگا نام ہے۔ یا اللہ عز و جل اس قدر تاخیر کیوں؟ ارشاد ہوا، اے میرے پیارے، یہ تاخیر خلاف تقدیر و تدبیر نہیں، گمراہی اپنے عروج کے اوپر ہے۔ ہم چاہتے تو ایک حکم کن مانے ہو جا، یعنی ہم کہتے ہو جا تو تمام زمین و آسمان پیدا کر دیتے، کیوں نہیں؟ مگر بمقتضائے حکمت ہم نے زمین و آسمان 6 دن میں پیدا کیے۔ جی بالکل۔ بارات کو ڈوبے 12 سال بیت چکے ہیں، اب نہ وہ کشتی باقی رہی نہ ہی اس کی کوئی سواری۔ ٹھیک ہے۔ تمام انسانوں کا گوشت وغیرہ بھی دریائے جانور کھا چکے ہیں۔ یار یہ کوئی کتا ہی رکھو آشڑا ہے سانو، کیڑی شے کو آشڑی رہے۔ ریزے کو اجزائے جسم میں اکٹھا کروا کر دوبارہ زندگی کے مرحلے میں داخل کر دیا ہے۔ اس روئے عرض پہ ایک شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے، کون؟ موسیٰ علیہ السلام۔ ہمارے نبی علیہ السلام سے کیا ہے لیکن آسمانوں پہ۔ اب اس بارات کی آمد کا وقت ہے۔ وہ جناب انہوں یاد نہیں رہا، گڈی اگے ٹور گئی، جیلم پہنچ گئی۔ ابھی یہ کلام اختتام کو بھی نہ پہنچا تھا کہ یکایک وہ کشتی اپنے تمام تر ساز و سامان کے ساتھ معدودہ دلہن و باراتی سطح آپ پر نمودار ہو گئی اور چند ہی لمحوں میں کنارے آ لگی۔ آج بھی آپ نکال دینا کوئی چیز۔ تمام باراتی سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے دعائیں لے کر خوشی خوشی اپنے گھر پہنچے۔ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کرامت کو سن کر بے شمار کفار نے آ کر سیدنا غوث العظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے دستے حق پرست پر اسلام قبول کر لیا۔ رکو ذرا، صبر کرو، ابھی بتاتے ہیں تمہیں۔ قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم، اللہ تمہیں زندہ کرتا ہے وہی موت دیتا ہے، ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، پھر قیامت دن بھی وہ تمہیں جمع کرے گا، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ بھئی یہ بتا دو کہ اللہ میں اور باقی ہستیوں میں یہ فرق ہے کہ وہ زندگی اور موت دیتے ہیں، تو لے آؤ۔ اللہ کے علاوہ کوئی زندگی اور موت دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی کیسا کہتا ہے کہ دے سکتا ہے، اور جناب کس کس قسم کے جھوٹ، یعنی انہوں نے، یعنی وہ جی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ڈوبی ہوئی بارات جو ہے وہ مرنے کے اتنے سال بعد زندہ کر دی۔ اللہ کے بندو توبہ کرو، قرآن پاک میں سورہ انبیاء کا پہلا رکوع ہے، 17واں پارہ پہلا صفحہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافر کہتے تھے، تم ہمیں یہ کہتے ہو نا اگلے نبیوں کے یہ معجزے کہ مردہ زندہ کرتے تھے، تم ہمیں مردہ زندہ کر کے بتاؤ پھر نبی مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے فرما دو کہ معجزات اللہ کے پاس، وہ کوئی معجزہ اس قسم کا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی معجزہ نہیں کبھی زندہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں ذکر آتا ہے کیونکہ ان کا معجزہ وہ تھا، ہمارے نبی کا معجزہ قرآن ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ عصا تھا۔ ویسے آپ کے بہت معجزات ہیں بخاری مسلم میں کہ مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، مبارک دعا سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی، یہ معجزات ہیں، مردہ زندہ کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ بعد کے لوگوں کے بارے میں آپ کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے مردے زندہ کیے۔ آج بھی لیں کسی کو جو کہتا ہے نا مردہ زندہ کر سکتا ہے، تو ہم اسے شہید کر دیتے ہیں،
اس کی اجازت سے وہ اپنے آپ کو زندہ کر کے بتائے. حضرت عیسیٰ نے بھی جو مردے زندہ کیے ہیں نا, وہ یہ نہیں تھے کہ وہ قبر سے نکال کے چلنا پھرنا شروع کر دیتے تھے. صرف اس وقت چونکہ طب بڑے زور پہ تھی, میڈیکل, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی میڈیکل کو فیل کیا کہ کوئی میڈیکل, کوئی ڈاکٹر کسی مردے کو نہیں زندہ کر سکتا. اللہ نے آیا میرا نبی اے جیڑا مردہ زندہ کرے گا, اور وہ صرف اتنا ہوتا تھا, قبر پہ گئے, مردے کو زندہ کیا, وہ مردہ کہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی, واپس چلا جاتا تھا, بس اس سے زیادہ نہیں تھا زندہ ہوتا نا. سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 95 ہے, جو ایک دفعہ دنیا سے چلا گیا وہ واپس نہیں آ سکتا, ناٹ ایٹ آل. گیا دنیا میں واپس نہیں آ سکتا. اگر یہ بات ہوتی تو حضرت فاطمہ روتی روتی فوت کیوں ہوگی 6 مہینے کے اندر, کہ میں اپنے باپ کا چہرہ اب دوبارہ نہیں دیکھ سکوں گی. حضرت عائشہ حضور کی لاڈلی ترین بیوی, نبی علیہ السلام کی فاطمہ 47 سال تک زندہ رہی ہیں, اور کدھر زندہ رہی ہیں؟ اسی قبر والے حجرے کے ساتھ کمرے میں. میں کہتا ہوں کوئی ایک روایت دکھا دیں کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی کبھی زیارت کی ہو قبر کے اوپر. آج لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر میں آ جاتے ہیں, کوڑ مارنے چھڑ دو اللہ سے بندے, چوڑ. سب سے زیادہ اگر کوئی حقدار تھا تو حضرت فاطمہ تھی, حضرت عائشہ تھی, مولا علی تھے, ان سے کوئی آپ کو بات نہیں ملے گی. یہ جتنی آپ کو باتیں بتاتے ہیں ساری بزرگ بابوں سے بتاتے ہیں, آپ کو حضرت ابوبکر کی کرامت نہیں بتا رہے ہوں گے اس قسم کی, کو کیا ہوتی نہیں ہے کرامت. ہم مانتے ہیں کرامت صرف یہ ہے کہ کسی کی دعا کی برکت سے کچھ ہو جائے, مرضی اللہ کی, کوئی کر کے نہیں دکھا سکتا. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.